بہن بھی تو ماں جیسی ہوتی ہے، خاص کر تب جب اماں جلد گزر جائے۔ 7 سال قبل میری سگی بہن نے پردیس میں ڈیرا ڈالا تھا۔ فیملی امیگریشن پر وہ ماں شوہر کینیڈا چلی گئی۔ اس کی شادی میں نے خود کی تھی۔ والد گزر چکے تھے، اماں کی طبیعت ناساز رہا کرتی تھی۔ وہ کڈنی کے مسئلے میں مبتلا تھیں، گردے نکارہ ہو چکے تھے، ڈائلسس ہوا کرتے تھے۔ یہ 12 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ میں بطور نیٹ ورک انجینئر نوکری کرتا تھا۔ بچپن سے ہی میری اور اس کی ایک قربت تھی۔ اماں پریشان رہا کرتی تھی کہ اس کے ہاتھ میری حیات میں ہی پیلے ہو جائیں تو چین نصیب ہو۔ اماں نے حالت بیماری میں ہی رشتہ دیکھنا شروع کر دیے۔ ایک دن میں نوکری سے گھر پہنچا تو میری بیگم اور اماں دونوں ساتھ ساتھ سنجیدہ بیٹھی تھیں۔ مجھے اماں نے کہا، تو ایسا کر، صبح کی چھٹی لے لے اور لاہور اندرون موچی دروازے میں اپنی بیگم کے ساتھ چلا جا۔ ایک شریف سی فیملی ہے، لڑکا اور اس کا گھر دیکھا، شاید تجھے اچھا لگ جائے۔ ہم لوگوں کا ایک مسئلہ تھا، ہم اپنے خاندان کے علاوہ بیٹیاں نہیں بیاتے، چاہے وہ گھر بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو جائیں۔ اس سزم ظریفی کا میں قائل نہیں تھا، میں اپنی خوش روایت سے باغی انسان تھا۔ ان رسم و رواج نے معاشرے کو جہنم بنا ڈالا ہوا ہے۔ بہن کے رشتے بہت آیا کرتے تھے۔ کبھی وہ سید فیملی نہ ہوتی تھی تو اماں انکار کر دیتی، کبھی کوئی میرے دل کو نہ پاتا تھا۔ بہن مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی اور والد گزر جانے کے بعد میں ہی اس کا بھائی بھی تھا اور والد بھی۔ اماں کا دل رکھنے کو میں اگلی صبح اکیلا ہی چل دیا۔ موچی دروازے کی تنگ و تاریک گلیوں سے گزرتا، بالآخر ایسے مکان میں داخل ہوا جو انتہائی تنگ تھا۔ اندرون لاہور کا نقشہ آپ جانتے ہی ہوں گے۔ مکان کی حالت بہت خستہ تھی، یا شاید 2 مرلے کا 4 منزلہ مکان تھا، ایسے جیسے کوئی ٹاور ہو۔ پہلی نظر میں گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہاں اپنی بہن کہاں بھیجنی ہے۔ ریجیکٹ۔ گھر میں صرف اماں تھیں۔ اماں بہت نفیس خاتون معلوم ہوئی۔ انہوں نے خود ہی چائے کا انتظام کیا۔ ان کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا جس کو دیکھنے میں یہاں پہنچا تھا۔ اب چونکہ میں دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ یہاں رشتہ کرنا ممکن نہیں، اس لیے میں چپ چاپ بیٹھا تھا۔ مجھے یوں خاموش دیکھ کر وہ بولی، بیٹا، سلمان کے والد ریل میں ملازم تھے، وہ میری عین جوانی میں گزر چکے ہیں۔ ان کے بعد میری ایک ہی اولاد تھی جس کے واسطے میں جیتی رہی۔ میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں سوائے اپنے بیٹے کے۔ مکان کی حالت تو آپ نے دیکھ ہی لی ہے، جو ہے یہی ہے۔ سلمان انگلش لٹریچر میں ایم فل ہے اور اب پی ایچ ڈی کر رہا ہے۔ دی سٹی اسکول کی ایک برانچ میں وائس پرنسپل ہے۔ گزارا اچھا ہو جاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ میں نے سلسلہ کلام آگے بڑھانے کا پوچھا، اچھا تو اسکول کتنی دور ہے اور کیسے آتے جاتے ہیں؟ جواب آیا، اس کے پاس ابھی بائک نہیں ہے، اسے چلانی نہیں آتی، لوکل ٹرانسپورٹ سے آتا جاتا ہے، کچھ پیدل چل لیتا ہے۔ یہ سن کر میں اور چپ ہو گیا۔ میری بہن ڈبل ماسٹرز تھی، ایم بی اے فائنانس کے ساتھ ایم اے اکنامکس کر چکی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ ان کو کیا جواب دوں اور یہاں سے اٹھوں۔ اتنے میں سلمان صاحب گھر آ گئے۔ یہ دبلا پتلا سا گورا چٹا نوجوان تھا، لگتا تھا جیسے کشمیری ہو۔ گفتگو میں انتہائی مہذب تھا۔ اس سے کچھ لیک سلیک کر کے اور ادھر ادھر کی عام گفتگو کر کے مجھے احساس ہوا کہ بندہ تو شریف اور سلجھا ہوا ہے۔ بالآخر میں بنا کچھ کہے اٹھ بیٹھا۔ چلنے لگا تو اماں بولی، یہ مقدر کی بات ہوتی ہے بیٹا، جہاں نصیب ہو وہاں رشتے طے ہو ہی جاتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی فیصلہ کیا تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سلمان جہیز وغیرہ کے سخت خلاف ہے۔ یہ ایک پائی کسی سے نہیں لے گا اور یہ بات حتمی ہے۔ اسے اس بات پر غصہ آ جاتا ہے۔ باقی میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ جہاں ہم 2 ماں بیٹا کھانا کھاتے ہیں، وہیں جو بھی آئی اس کو کوئی کسر نہیں آنے دیں گے، چاہے خود بھوکے سوئے۔ گھر سے نکل کر سیالکوٹ اپنے گھر پہنچا۔ میں نے داخل ہو کر بہن کو اپنے کمرے میں بلایا، اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ سن کر چپ رہی۔ ظاہر ہے اس کی چپ اس لیے تھی کہ شاید اس کا دل گھر کا نقشہ سن کر نہیں مان رہا تھا۔ میں نے اسے چپ دیکھا تو اس سے کہا، دیکھو کوئی زبردستی نہیں ہے، اس لیے تو بتا رہا ہوں کہ سب پہلوؤں سے غور کر کے فیصلہ لو۔ میں نے جتنا جج کیا ہے، میرے مطابق وہ لڑکا اگر آج اسٹرگلنگ پیریڈ میں ہے تو ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا۔ پی ایچ ڈی کر رہا ہے، وقت بدل جاتا ہے، مجھے شریف اور محنتی لگتا ہے۔ اگر مجھے ذرا سا بھی کوئی شبہ ہوتا تو تم کو بتائے بنا میں انکار کر دیتا۔ وہ اٹھ کر چلی گئی۔ اگلی شام اس نے مجھے کہا، جیسے تم کو ٹھیک لگے بھائی ویسے کر دو۔ شادی ہو گئی، 2 بچے ہوئے۔ سلمان نے پی ایچ ڈی مکمل کی اور کینیڈا کی امیگریشن لے لی۔ 6 سال قبل وہ وہاں شفٹ ہو گئے۔ اب وہ یونیورسٹی آف مسیسیگا میں اسسٹنٹ پروفیسر ہے۔ اس کی جاب کینیڈا کی ہائیلی پیڈ جاب ہے۔ ساری فیملی کینیڈا کی شہریت لے چکی ہے۔ وقت بدل جاتا ہے، سدا یکساں نہیں رہتا۔ میرا اس کا تعلق بھائیوں سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ اس کا نہ کوئی بھائی تھا اور نہ کوئی میرا۔ شادی کے بعد اس کی والدہ بھی گزر گئیں اور میری بھی۔ 6 سال بعد گزشتہ سال بہن اپنے 2 بچوں کے ساتھ فروری میں پاکستان آئی۔ بچے قدرے بڑے ہو چکے ہیں۔ اس کی بیٹی باتونی اور کیوٹ سی ہے، بیٹا کم گو ہے۔ بچے مکمل انگریزی لب و لہجہ اختیار کر چکے ہیں۔ بولتے ہوئے سنو تو لگتا ہے کوئی پیدائشی گورے ہیں۔
رات 2 بجے اسے اسلام آباد ایئرپورٹ سے لیا۔ پرسوں بعد ملے تھے تو کافی باتیں کرنے کو تھی۔ واپسی کے سفر میں دھند بھی تھی، گاڑی کی رفتار کم تھی، حد نکاح تقریباً 0 تھی۔ میں نے اس کی انگریز کاکی کو چھیڑنے کو کہا۔ ایک بار مجھے ایسی ڈرونی رات میں چڑیل نظر آئی تھی۔ وہ سن کر انگریزی میں کہنے لگی، ماموں پلیز نو، مجھے نہیں سننا ایسا واقعہ۔ اس کی ماں بھی اسے چھیڑنے کو میری ہاں میں ہاں ملاتی رہی۔ سارا رستہ وہ چڑیل کے قصے سے ڈرتی رہی۔ ہم دونوں اس کے ڈرنے سے لطف اندوز ہونے لگے۔ گھر پہنچے تو اگلی شام کو اس نے اپنا لیپ ٹاپ نکالا، انٹرنیٹ کے ذریعے کینیڈا میں اپنی کلاس اٹینڈ کی۔ اس کی گوری ٹیچر نے پوچھا، تہنیت بتاؤ تم کو اپنا ہوم لینڈ پاکستان کیسا لگا؟ وہ اسے فر انگریزی میں بتا رہی تھی۔ ٹیچر، پاکستان میں بہت چڑیلے ہیں، میرے ماموں بھی ایک جن ہے اور میری ماما بھی پاکستان پہنچتے ہی جن بن چکی ہیں۔ وہ دونوں ساری رات مجھے چڑیل کی کہانی سنا کر ڈراتے رہے۔ دیر از نو پیس ٹیچر، دیر از ٹیرر ان دی ایئر۔ پہلے تو ٹیچر کے چہرے کی ہوائیاں اڑی، وہ انتہائی سنجیدگی سے اوہ کرتی رہی۔ پھر جب ٹیچر کو ساری بات سمجھ آئی تو گوری کہکا لگا کر ہنسنے لگی۔ کلاس ختم ہوئی تو میں نے کاکی کو کہا کہ دہشت گرد ماموں اگر نہ ہوتے تو تمہارا دنیا میں ظہور بھی نہ ہوا ہوتا۔ اس کی ماں نے مجھے دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولی، تھینک یو بھائی۔